السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 36 آیت نمبر 205 سے 208۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ And when he goes away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy crops and animals. And Allah does not like corruption. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ And when it is said to him, fear Allah, pride in the sin takes hold of him, sufficient for him is there and hellfire, and who watched is the resting place. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ And of the people is he who sells himself seeking means to the approval of Allah, and Allah is kind to his servants. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ Oh, you who have believed, enter into Islam completely and perfectly, and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. اذا تولا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب وہ پلٹتا ہے تو عملاً یہ کرتوت دکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہونا پسند کرتا ہے، ان کو بد کرداروں کو جب وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں اور پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جپٹتے ہیں۔ سنو، اس سے بھی بڑھ کر سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان
فرمان جہنم کا ہے جو بدترین جگہ ہے، یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہیں جہنم کافی ہے، یعنی سزا میں وہ بدترین اوڑھنا بچھونا ہے۔ مومن کون؟ منافقوں کی مذموم خصلتیں بیان فرما کر اب مومنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان الرومی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مال سے علیحدگی کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا اور آپ نے ہجرت کی، جس پر آپ یہ آیت نہ اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے ہیرا تک آئی اور مبارکبادیاں دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے، آخر بتلاؤ تو یہ مبارکباد کیا ہے؟ ان بزرگوں نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے آپ کے پاس مال نہ تھا، یہ سب مال یہی کمایا، آپ اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین کے لیے خدمت رسول میں حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے عیان کر گھیر لیا۔ آپ نے اپنے تلقے سے تیر نکال لیے اور فرمایا، اے مکہ والو، تم جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا۔ جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا اور اس کے بعد تلوار سے تم سے لڑوں گا اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہو کر لو، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا کل مال دیے دیتا ہوں، سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور ان کے بدلے جنت دے دی۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا عہد تورات و انجیل اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچے عہد والا اور کون ہوگا؟ تم اے ایماندارو اس خرید فروخت اور عدل بدلے سے خوش ہو جاؤ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ کفار کے دونوں صفوں میں گھس کر ان پر یکاؤ تنہا بے پناہ حملہ کر دیا تو بعض لوگوں نے اسے خلاف شر سمجھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ان کی تردید کی اور اسی آیت من یشری کی تلاوت کر کے سنا دی۔ مکمل اطاعت ہی مقصود ہے، یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ۔ تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات اور تمہاری سعی و عمل کے راستے سب
کہ سب بالکل تابع اسلام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے منتشنہ کر لو۔ تو یہ تھی جناب ہماری ریکارڈنگ، ہماری تلاوت۔ اور ہاں، آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے ساتھ اسی طرح جوائن رہیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔